السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرۂ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ عشرۂ ذی الحجہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں اس کو کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی برکتوں والا دن ہے، بہت ہی فضیلت ہے ان دنوں کی۔ مطلب کہ ان دنوں میں جو ثواب ہے، ہم جو عبادات کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں کوئی بھی، اس کا ثواب ایک دم بڑھ جاتا ہے اور دنوں کے مقابلے میں۔ تو لوگ معلوم کرتے رہتے ہیں، مفتی صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، کہ ذی الحجہ کے کتنے روزے رکھے۔ تو میں آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہہ دوں کہ دیکھیے، ایک حدیث پہلے میں آپ کو سنا دوں پڑھ کر، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عشرۂ ذی الحجہ کے ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور عشرۂ ذی الحجہ کے ایک رات میں جگنے کا ثواب، مطلب عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، اللہ اکبر۔ تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک آپ تمام کے تمام روزے رکھے، تمام دنوں میں۔ آپ سے جو ممکن ہو سکتا ہے، 1 دن رکھے، 2 دن رکھے، 4 دن رکھے، ٹھیک۔ تو آپ جتنا زیادہ روزے رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر نہیں رکھ پائے آپ روزے، تو آپ 9 ذی الحجہ کو ضرور روزے رکھیں، کیونکہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے، باقی جو 8 دن ہیں اس سے زیادہ ثواب بڑھا ہوا ہے 9 ذی الحجہ کے روزے کا۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے، ذی الحجہ کے راتوں میں ہم جگ کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں، خوب عبادت کریں۔ کتنی عبادت کریں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ جتنا زیادہ عبادت کیجیے گا اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اگر 7 گھنٹے کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، کوئی 5 گھنٹے کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو 7 گھنٹے کر رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو دنیاوی اعتبار سے جو جتنا زیادہ محنت کرتا ہے اس سے اتنا ہی ملتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ جو زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اسے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور کیا عبادت کرے؟ آپ کا جو مرضی کرتے ہیں۔ آپ کا اگر قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے قرآن پڑھیے، آپ کا اگر نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے نماز پڑھیے، نفلی نمازیں پڑھیے، اور ذکر و اذکار کیجیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر ورد کیجیے اس رات میں، اور درود شریف پڑھیے، اور مطلب کہ جو بھی عبادت کرنے کا دل کرتا ہے وہ عبادت کیجیے، جو بھی مرضی ہے۔ ہاں، تو دیکھیے، کیونکہ ہم جو ہے ہم جو ہے کام پر بھی جاتے ہیں، بزنس کرنے جاتے ہیں، جاب کرنے جاتے ہیں، تو ہم تھک جاتے ہیں۔ تو جو رات کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا کریں، مغرب سے عشاء تک عبادت کر لے، یا عشاء کے بعد کچھ گھنٹے عبادت کر لے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور پھر فجر کی نماز، یعنی کچھ دیر عبادت کر کے 1-2 گھنٹے عبادت کر کے پھر فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ دیکھیے، ہمارے پیارے آقا کی حدیث ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ تو ان دنوں میں کوشش یہ کرنی ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہ چھوٹے۔ ویسے تو کسی بھی دن نہیں چھوٹنی چاہیے بھائی۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کتنے روزے رکھنے ہیں۔ تو آپ کتنے بھی روزے رکھ سکتے ہیں، 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک آپ روزے رکھیں، لیکن ہاں 10 ذی الحجہ جس دن کی قربانی ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ باقی آپ جو ہے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، یہ تو تمام دن ہے 9 دن، ان دنوں میں آپ 9 دن رکھے، تمام کے تمام دن رکھے روزے، یا اپنے حساب کے مطابق آپ سے جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس عشرۂ ذی الحجہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادات میں، نیک کاموں میں، اللہ ان کاموں میں ہمارا وقت صرف ہو، زیادہ سے زیادہ اسپینڈ ہو۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔